اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا انہوں نے خود اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا، تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا اپنے آپ میں، اپنی حالتوں میں؟ اور اللہ نے تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنے آسمان ہیں وہ اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اس سب کو حق پر بنایا ہے، حق پر قائم کیا ہے، اور سب کو ایک مدت کے لیے بنایا ہے۔ ہر ایک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کے باوجود اپنے رب کے قانون کا سامنا کرنے سے انکار کرتی ہے۔ دونوں چیزیں یہاں پر رکھیں، اپنی ذات کے اندر جو اپنے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ، قوم کے اندر، امت کے اندر، اور باقی کائنات میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب میں اللہ کا قانون جاری ہے، جس میں، اور وہ قانون حق کے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف پر وہ قانون بیس کرتا ہے۔ قومیں ظلم کرتی ہیں، قوموں کو مہلت دی جاتی ہے، پھر قومیں ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، یا زوال آ جاتا ہے، یا ختم ہو جاتی ہیں۔ خود انسان اپنی ذات کے اوپر زیادتی کرتا ہے، مہلت ملتی ہے، اس کے بعد پھر اس پر زوال آ جاتا ہے، اس کا پتن ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے حالات پر، اپنے قوم کے حالات پر، اپنے گروپ کے حالات پہ غور نہیں کیا۔ یہ ایک ہی قانون ہے جو چل رہا ہے، اور یہی انصاف ہے کہ جب زیادتی کرتے ہیں تو زوال آتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی ایک پورا ایک عدل کا نظام ہے، جسٹس، سسٹم آف جسٹس اس کے ساتھ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کبھی کہ یہ کولیپس کر گئے ہوتے۔ اربوں سال سے چلے آ رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے چلے آ رہے ہیں، ابھی ٹائم کا کچھ معلوم نہیں، وقت کا بھی کچھ پتہ نہیں، اندازے ہیں، لیکن اگر یہ سب سسٹمیٹک نہیں ہوتے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی، تو یہ سب کولیپس کر گئے ہوتے، یہ موجود ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ باقی اسی لیے ہیں کہ یہ اسی قانون کے مطابق چل رہے ہیں جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور دو باتیں ہیں، ایک تو یہ حق پر قائم ہے، بالحق، اصل حق تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کے ساتھ، یعنی اس کے قانون کے مطابق جہاں جو چیز جیسے ہونی چاہیے وہ ویسے ہی ہے۔ یہ سارا ہمارے چھوٹا سا، باقی کائنات تو الگ رہی ہے، چھوٹا سا جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے اندر سورج کے لیے، سورج کے ٹمپریچر کا جو قانون رکھا گیا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ یہ طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ کبھی اپنی ہیٹ، گرمی بڑھا دے، ٹمپریچر بڑھا دے، یا کبھی کم کر دے۔ جو آربٹس کے اندر جو ان کی گردشیں جاری ہیں، اپنے اپنے آربٹس میں تیرنا، گھومنا پلانٹس کا، کسی کا اس کے اندر اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رفتار بڑھا دے یا گھٹا دے۔ اس میں سے کچھ بھی ہو جائے تو یہ سب کولیپس کر جائیں گے۔ یہ تو سب ایک دوسرے کے گریویٹیشنل فورس سے، کشش سے، اور ان کے بیلنس سے یہ ٹکے ہوئے ہیں۔ کتنا عجیب نظام ہے کہ جیسے کوئی میگنیٹس ہوتے ہیں، میگنیٹس کے درمیان میں مقناطیس، چمبک، کوئی لوہا جسے وہ کھینچتے ہیں، دونوں اگر ان کے بیچ میں رکھا جائے تو وہ اسی جگہ پر فٹ ہوگا جہاں پر دونوں کی پاور برابر ہو جائے گی، ورنہ وہ
اپنی جگہ سے ہٹ کر ادھر بھاگ جائے گا جس کی پاور زیادہ ہے، تو وہ بیلنس رہے گا ان کے درمیان میں۔ اب یہ ان میں سب میں یہ سارے میگنیٹس ہیں، ان میں سب میں گریویٹیشنل فورس ہے، جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ گھوم رہے ہیں۔ ابھی تو صرف اسی ایک نظام شمسی یا سولر سسٹم کو سوچیں، کوئی ڈوری تو ہے نہیں، کوئی چین تو ہے نہیں جس سے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی پلر یا ستون نہیں ہے، اور یہ تو گردش میں گھوم رہے ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں۔ ہر ایک کی رفتاریں الگ ہیں، ہر ایک کے فاصلے الگ ہیں، ہر ایک کے آربٹس راستے الگ ہیں مدار کے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک ہر وقت یہ سب ایک دوسرے سے ایسے بیلنس ہوتے ہیں کہ ہر مومنٹ پہ یہ اس جگہ پر ہیں، ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہوتے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، سب کے آربٹ الگ ہیں، ہر لمحے پہ ہر مومنٹ پہ یہ ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طاقت انہیں بیلنس کیے رہے اور رکے رہے، اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فرق پڑ جائے تو یہ بھاگ کر ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ تو یہ تو ایک سولر سسٹم کی بات ہوئی۔ پھر ان کے اندر ہر ایک کے جو چاند ہیں جو ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی پاور سے ہی رکے ہوئے ہیں، کھینچنے اپنی طرف کھینچنے کی پاور سے۔ ایک طرف سے سورج کھینچ رہا ہے چاند کو، ایک طرف زمین کھینچ رہی ہے، اور دوسرے جو اور پلانٹ سیارے ہیں وہ بھی اپنی طاقت لگائے ہوئے ہیں، اور یہ گھوم بھی رہے ہیں سب، یعنی اپنی ہر وقت پوزیشن بدل رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ پوزیشن ایسے بدل رہے ہیں کہ سب جو جیسے طے کیا گیا ہے وہ آربٹ ہر ایک کا ویسا ہی بنا رہے۔ اور پھر اس کے بعد باقی گیلیکسیز اور کہکشائیں، ان میں بھی یہی حال ہے۔ آگے یہ ان کے درمیان میں جتنے ہیں یہ سب اس کے قانون کی پابندی کے ساتھ میں چل رہے ہیں، اس لیے ہیں موجود۔ ان میں کوئی کسی طرح کی تمہیں کوئی کسی جگہ انتشار نظر نہیں آتا، کوئی کیوس نظر نہیں آتا، تو پھر اور یہ قانون تمہیں اختیار دے دیا گیا، ذاتی پرسنل انسان کو چوائس دے دی گئی کہ چاہے تو قانون سے ہٹ جائے، لیکن یہ تم وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ جو ہٹتے ہیں قانون سے ان کے لیے بھی ایک قانون ہے، ان ہٹنے والوں کے لیے کے اوپر ایک اور قانون ہے کہ جو ہٹیں گے انہیں تھوڑا سا سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، اور نہیں سنبھلیں گے تو تباہ کر لیں گے اپنے آپ کو۔ وہ مدت بھی ہر ایک کی مقرر ہے، ہر طرح کی بے قاعدگی کے لیے، اور ہر انسان کے لیے اور ہر قوم کے لیے الگ ٹائم مقرر ہے کہ اتنے وقت میں سنبھل جائیں، نہیں تو اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، خود اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے، اس یونیورس اور اس کائنات کو نہیں دیکھتے۔ وما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اور سب کے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر ہے، اجل مسمى۔ یہ ہے پلاننگ کا پارٹ، یہ پلاننگ میں کا مین پارٹ ہوتا ہے کہ پلاننگ ہمیشہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے۔ کوئی بھی پلان ہو اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا الگ ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت تک وہ چلے گی بس، وہ اجل مسمى، اس کے آگے نہیں چلنا۔ تو اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اور پھر اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسی قانون کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا لوگوں کو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور پھر بھی انسانوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہے، اپنے رب کی ملاقات کا انہیں یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب اپنے رب کے قانون کا سامنا کرنے کا یقین پھر بھی نہیں آتا۔ چاروں طرف قانون جاری ہے، جنہیں اختیار دیا گیا وہ جب اس سے ہٹتے ہیں تو تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کائنات میں جتنے ہیں وہ اس سے ذرا سا بھی نہیں ہٹتے۔ اولم یسیروا فی الارض، پھر زمین میں دیکھیں کہ کیا ہوتا رہا، تاریخ میں دیکھیں کیا ہوتا رہا۔ یہ تو یونیورس اور کائنات میں تھا، یہ تو ان کی اپنی ذاتوں اپنے اندر تھا، اپنی قوموں کے اندر۔ ہسٹری میں دیکھیں کہ کیا ہوتا رہا۔ اولم یسیروا فی الارض، زمین میں چلے پھرے نہیں، گھوم پھر کر نہیں دیکھا کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو قومیں گزری ان کے اندر بھی قانون تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ کتنی ہی طاقتور تھیں، وہ رہی نہیں باقی میں۔ جیسے انسانوں کی زندگیاں ہوتی ہیں کہ ایوریج زندگی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ 100 سال سے نیچے ہوتی ہے، 50 60 سال 70 سال اوسطاً،
ایسے قوموں کی زندگی ہوتی ہیں، بڑی بڑی قومیں، یہ 300 سال سے آگے نہیں جاتی کوئی۔ اس دوران کے اندر جتنا وہ دنیا میں پھیلتے ہیں اور جتنا ظلم کرتے ہیں اور جتنا طوفان مچاتے ہیں، اور جب وہ پیک پر آتے ہیں تو وہ 100 150 سال کے عرصے میں دنیا سمجھتی ہے انہیں کوئی نہیں ہلا سکتا، ان کی طاقت تو ہمیشہ رہے گی، وہ خود بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے وہ پھر، اس لیے کہ وہ زیادتیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر وہ عدل کا نظام قائم کرتے تو باقی رہتے، وہی قوم آگے چلتی رہتی، لیکن وہ زیادتیاں کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ان کا اپنا قانون ہے کہ کتنے وقت تک، کتنے بڑے ہیں، کیسی زیادتیاں کر رہے ہیں تو کتنے وقت تک چلیں گے، تو پھر اس قانون کے مطابق ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ تو تم نے دیکھا نہیں، قرآن نے بہت سی قوموں کے حالات بیان کیے، بار بار دہرائے، 6 7 قوموں کے بہت بار دہرائے، کہا کہ یہ جو ان کی تفصیلات رکھی، یہ وہ قومیں ہیں جن میں سے زیادہ تر کے ریمینز اور کھنڈرات موجود ہیں، باقی ہیں۔ ان کی ہسٹری بائبل نے بتائی، ان کی ہسٹری قرآن نے بتائی۔ قرآن نے کچھ بائبل میں غلطیاں تھیں تو قرآن نے اس کو اور ایکوریٹلی سامنے رکھ دیا اور کہا یہ دیکھو کھنڈرات پڑے ہیں تمہارے سامنے۔ لیکن اس کے بعد بھی تمہاری اپنی ہسٹری کے اندر اور تمہاری اپنی تاریخ کے اندر تم نظر ڈالو تو وہاں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ وہ جن کے اندر کی ہسٹری اور حالات زیادہ نہیں معلوم تھی، وہ تمہیں بتا دی کہ کیوں تباہ ہوئے تھے۔ اسے کہتے ہیں فلاسفی آف ہسٹری۔ فلاسفی آف ہسٹری تو اصلاً تو مسلمانوں نے شروع کی، سب سے پہلے ابن خلدون نے، ورنہ ہسٹری یہ کرتی ہے اور ہسٹورین یہ کرتا ہے، اتہاس کار، کوئی بادشاہ کب آیا، اس نے کہاں کہاں حکومت کی، کہاں کہاں حملے کیے، کیا کیا لڑائیاں ہیں، وہ ختم ہو گیا، پھر اس کا لڑکا آیا یا اور کون آیا، وہ یہ تاریخ میں یہ لکھتے ہیں۔ یہ نہیں لکھتے کہ کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ زوال آتا چلا گیا، پتن ہوتا چلا گیا، گرتے چلے گئے۔ وہ جو سماجی حالات تھے وہ کیسے اس کے اوپر دباؤ بناتے چلے گئے، وجوہات کیا تھیں۔ ہسٹورین یہ ابن خلدون نے کیا سب سے پہلے مسلمانوں میں، اور پھر ان کے بہت عرصے کے بعد، کئی صدیوں کے بعد، پھر ہیگل نے کیا ان کے یہاں، کہ تاریخ کا فلسفہ، کہ یہ تاریخ جو تمہارے پاس ہے، یہ تاریخ ایسی کیوں ہے، اس میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتے کیوں رہے۔ قرآن نے کہا یہ غور کرو نا، دیکھو پچھلی قومیں تو ان قوموں کے جن کے اندر کی تفصیلات، ان کی زیادتیاں، ان کے ظلم جو انہوں نے اپنے اوپر کر ڈالے تھے، جو انہوں نے دوسروں پہ کیے تھے، جن کے یہاں پر ریمینز اور کھنڈرات پڑے ہوئے، ان کے بارے میں تو قرآن نے تفصیلات بتائیں۔ ہوا یہ تھا جس کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے، اس کی فلسفی دی ہسٹری کی، تاریخ کا فلسفہ۔ پھر تمہارے اپنے سامنے جو قریب کے دور میں جو قومیں ہیں، جہاں سے تمہیں ہسٹری ایسے ملتی ہے کہ ہسٹورینز لکھ کر انہوں نے سب کچھ حالات تمہیں بتا دیے ہیں، تو ایسے ہی جیسے قرآن نے تمہیں بتایا اس پر غور کرو کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ جو قومیں اوپر چلی گئی تھی وہ گر گئیں، اصول تو تمہیں دے دیے نا قرآن نے، ان اصولوں سے اب تم انہیں پرکھ لو۔ اور ان اصولوں پر انہوں نے خود کیوں غور نہیں کیا؟ ان میں سے بڑی تعداد ان قوموں کی تھی جو بہت دنیا میں پھیلی تھیں اور پھر تباہ ہوئی۔ ان میں سے بڑی تعداد وہ ہے کہ جو عیسائیت کو ماننے والی تھی، مذہبی کہتی تھی اپنے آپ کو، بے مذہب نہیں کہتی تھی، تو جو ماننے والی تھی تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی، اور پھر قرآن پہنچ گیا ان کے پاس، اس کے بعد ان کے پاس قرآن پہنچا، یہ تباہ اس کے بعد ہوئی ہیں۔ قرآن کے آنے کے بعد مسلمان دنیا میں پھیلے اور پھر زوال آ گیا اور تباہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ جو قانون اس نے رکھے تھے، ان قانونوں کی قوموں کے اوپر رہنے کی ان کی وہ اوہیلنا کرنے لگے، ان قانونوں کو توڑنے لگے۔ ایک عمر ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نیچے آنے لگے۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی پاور آگے بڑھی، یہ سب اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی قوموں کا تو حالات بتا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بہت سی قوموں کے، اور اس کے بعد
جو لوگ آگے بڑھے وہ مذہبی لوگ تھے، مذہبی قومیں تھیں وہ. میں ایک کی مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو. یہ جتنے یہ باہر نکلے اور انہوں نے دوسرے ملکوں پہ قبضے کر لیے، اپنی کالونیز بنا لی، یہ سب مذہبی قومیں تھیں. ان میں فرانس تھا، پرتگال تھا، اسپین تھا، یہ سب مذہبی قومیں تھیں. یہ عام ایسی مذہب بیدار لوگ نہیں تھے، مذہب کے نام پہ جانے دینے والے تھے. کروسیڈز چلتی رہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر جنگیں، وہ مذہبی جنگیں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ مذہب کے اصول جو اس وقت جو ان کی کتابوں نے جو اصول دیے تھے اس کو دونوں چھوڑ چکے تھے. جو زیادہ اپنی کتابوں کے اصولوں کے اوپر رہا وہ آگے رہا، جو زیادہ پیچھے ہٹ گیا وہ تباہ ہوتا گیا. لیکن یہ مذہبی جنگیں چلی میں تو یہ چاہے ان اصولوں کو ٹھیک نہیں مانتے ہو لیکن اپنے آپ کو مذہبی قومیں کہتے تھے، اس لیے تو جنگیں چلی تھی یہ کئی سو سال تک مسلمانوں عیسائیوں کی. کروسیڈز کہلاتی ہیں، صلیبی جنگیں. اس میں ان جنگوں کے اندر پہلے تو یہ ترکی سلطنت خلافت برائے نام کہلاتی تھی، وہ پھیلی اور آگے رہی. اسپین، پرتگال، ہالینڈ، انگلینڈ، برطانیہ، یہ وہ تھے جو اس کے بعد پھر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کالونیز اپنی بنائی دوسرے ملکوں میں جا کے. پہلے یہ تجارت کے نام پہ جاتے تھے، بزنس کے نام پہ، پھر بہت سے لوگوں کو لے جا کے وہاں بساتے تھے، اور پھر وہاں پر ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو قبضہ کر لیا انہوں نے، اور پھر جنگیں ہوتی تھیں اور یہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے تھے اور پھر وہاں حکومتیں کرنے لگتے تھے. ان میں جو سب سے بڑے تھے، جن کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سن نیور سیٹ آن دا برٹش امپائر، اس لیے کہ ایک طرف امریکہ میں تھے، دوسری طرف آسٹریلیا میں تھے. جہاں ایک وقت رات ہو رہی ہے تو دوسری جگہ دن نکلا ہوا ہے. تو کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا ان کی حکومت میں کہ جس وقت کسی وقت حکومت میں ان کی سورج نکلا ہوا نہ ہو. تو یہ محاورہ یہ ان کے لیے چلا، برطانوی سامراج کے لیے، برٹش امپائر کے لیے، کہ سن نیور سیٹس اپون دیم، ان کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا ان کی سلطنت پر. دنیا کا بہت بڑا حصہ انہوں نے چاروں طرف لیا. یہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ چھوٹا سا جزیرہ تھا. یہ تقریباً 16th سینچری سے آگے بڑھے تھے، 16ویں صدی سے آگے بڑھے تھے. 16th سینچری کے اندر تجارت کی طرف غور کرنا شروع کیا تھا، اور ان کے یہاں جو کوئنز اور کنگ ہوا کرتے تھے یہ ہوتے تھے چرچ کے پیٹرنز، یعنی اس کے کلیسا کے جو سب سے بڑے پیٹرنز اور سب سے زیادہ اس کو حفاظت دینے والے، اس کی پیٹرنیج کرنے والے، تحفظ دینے والے. اور یہ اس کے حساب سے قانون بناتے تھے، چرچ کے حساب سے اور عیسائی مذہب کے حساب سے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اپنے ذاتی مفاد دیکھتے ہوئے ان قانونوں کو بدلتے رہتے تھے. تو یہ 16th سینچری کے اندر، 16ویں صدی کے اندر کوئین ایلزابتھ فرسٹ یہ کوئین ہوئی. کوئین ایلزابتھ فرسٹ یہ وہ دور تھا جب عیسائیت کے اندر اتھل پتھل شروع ہوئی، پوری دنیا میں چل رہی تھی بہت دنوں سے بغاوت. ان کا جو کرپشن تھا، کیتھولکس کا، پوپ کا، جو پوری دنیا میں کرپشن تھا، اور خود بائبل میں جو گڑبڑ تھی اس کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں، ریوالٹ. ان ریوالٹس کو یہ پروٹیسٹنٹزم کہا گیا، پروٹیسٹ کرنے والے. وہی پورا فرقہ، بڑا فرقہ دوسرا پروٹیسٹنٹ کہلاتا ہے. یہ پروٹیسٹ چلتے رہے، لیکن زیادہ پھر جہاں سے کامیابی کے ساتھ پروٹیسٹ یہ بھی اپنے 15 سینچری کے ہیں، مارٹن لوتھر کنگ سیکنڈ. اور پھر دنیا کے بہت سے حصوں کے اندر، اس میں برٹین بھی تھا، کہ جہاں انہوں نے کہا کہ یہ عیسائیت جیسے چل رہی ہے یہ غلط ہے، چرچ کا نظام جو ہے وہ کرپٹ ہے، اور اس میں اب اصلاحات ہوں. جیسے آپ کے یہاں بریلوی دیوبندی ہوتے ہیں، ان کا یہ بریلویت غلط ہے تو دیوبندیت آ گئی. ان کا اس کے اندر جو ہے وہ ہم ماڈیفیکیشنز کر لیں، اس کے اندر ہم اصلاحات کر لیں، اس میں ریفارمز کر لیں. تو یہ ان کے یہاں کی دیوبندیت تھی. بریلویت کے خلاف وہ بریلویت وہ تھی جس میں تمام ساری بدعات ہوتی تھیں، سب کے جنم دن بھی منائے جاتے تھے، طرح طرح کے تہوار ہوا کرتے تھے، کیتھولزم. اور پھر یہ پروٹیسٹنٹ. تو یہ برٹین کا بڑا حصہ، برطانیہ کا بڑا حصہ پروٹیسٹنٹ ہو گیا.
اس وقت یہ کوئین ایلزابتھ فرسٹ آئیں، یہ خود پروٹیسٹنٹ تھے، انہوں نے بھی بہت سی چیزوں، یعنی کنگ ہمیشہ، یہ کنگ ہے آج کے دور کے جو بہت سے رولرز ہیں ان کی طرح نہیں، یہ کنگ ہمیشہ مذہب یا ریلیجن جو ہے وہ اس کے پیٹرن ہوا کرتے تھے، سرپرست۔ تو کوئین ایلزابتھ جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے اندر ریفارم ہونے چاہیے، اور وہ انہوں نے کیا یہ کہ وہ جب پروٹیسٹنٹ تھیں تو وہاں سے پوپ نے ان کے خلاف حکم جاری کیا، پوپ نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، یعنی اپنے دھرم سے نکال دیا کہ اب انہیں نہیں مانا جائے عیسائی، اور عوام سے کہا انہیں ہٹا دو۔ یہ اپنی جگہ پاورفل تھیں، اس کے بعد اور باغی ہو گئی، انہوں نے ان کے نظام کو ٹوٹل کینسل کر دیا، کیتھولک نظام کو۔ اور پھر اس سے پہلے جو صلیبی جنگیں چلی آ رہی تھیں، جو کروسیڈز چلی آ رہی تھیں، ان میں اسپین بڑا آگے آگے ہوتا تھا اس مسلمانوں کے خلاف۔ اسپین، اب حالات یہ ہو گئے کہ پوپ نے اشارہ دیا کہ اسپین ان پہ حملہ کر دے گا۔ اس وقت یہ برطانیہ اتنا پاورفل نہیں تھا، تو انہوں نے ترکی کی خلافت، اس میں بڑی طاقت تھی، وہ شاہ مراد تھرڈ، شاہ مراد سوم سے ہیلپ مانگی، اور پھر اپنی تجارت اسٹارٹ کی، بزنس اسٹارٹ کیا ان سے، اسلامی امپائر کے ساتھ میں۔ اب وہ بڑی ایک پاور تھی، ان سے ان کو ایک اچھی طاقت مل گئی، وہ اسپین حملہ کرنے سے رک گیا۔ جب یہ دو جب آپس میں مل گئے تو ان کے اوپر حملہ کرنے سے رکا۔ شروعات جو ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے کانٹیکٹ سے ہوئی ہے، ان کے عروج کی، ان کے آگے بڑھنے کی، برطانیہ کے۔ اس وقت یہ بڑی طاقت تھے۔ پھر یہ اپنا بزنس جگہ جگہ بڑھاتے گئے، ایران تک ادھر پہنچایا، کہیں ادھر افریقہ تک انہوں نے پہنچایا، ادھر امریکہ میں بھیجا، مسالوں کی تجارت کے ساتھ میں۔ وہاں پہلے سے یہ کچھ اسپین والے بیٹھے ہوئے تھے امریکہ میں، یہ وہاں پہنچ گئے اپنی نو آبادیات لے کے، اپنی کالونیز لے کر، برٹین والے۔ تو یہ سلسلہ جو شروع ہوا یہ ان کے دور میں شروع ہوا آگے بڑھنے کا اور حکومتیں کرنے کا، کوئین ایلزابتھ کے بعد سے۔ پھر یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب پھر کچھ لوگوں نے پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنا شروع کیا، کہیں کہیں جب ان سے رابطے ہوئے مسلمانوں سے اور مسلمان ملکوں سے اور تجارتیں، تو کچھ لوگوں نے اسلام۔ پھر یہی وہ پیریڈ ہے جس میں پہلی مرتبہ قرآن شریف کا کچھ انگلش ورژن شروع میں تو مختصر آیا، انگلش ورژن، یہ 17 سینچری کی بات ہے، اور 16 سینچری کی، اور اس کے بعد پھر 17-18 سینچری کے اندر جو ہے وہ قرآن 1649 کے اندر پہلا الیگزینڈر راس ہے، اس نے قرآن شریف کا وہ دیا 1649 کے اندر، اسے خلاصہ کہہ لیں، مکمل ترجمہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد کمپلیٹ ٹرانسلیشن 1734 میں پہلا آیا انگریزی کا، 1734 میں، 18 سینچری میں۔ دور یہ پورا وہ چل رہا ہے ان کے عروج کا، جس وقت ان کے پاس قرآن پہنچ گیا۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ ان میں سے نہیں تھے، یہ رولرز اس وقت جو ہوا کرتے تھے، برٹین کے کنگ اور کوئن، یہ چرچ کے پیٹرن ہوا کرتے تھے، یہ مذہبی لوگ ہوتے تھے، مذہبی لوگ ہوتے تھے۔ تو اب جب قرآن بھی ان کے یہاں پہنچ گیا، اور پھر انہوں نے باہر نکل کے کالونی تک، ان میں آپس میں چل رہی تھی پوری دنیا کے اندر، ان کی پوری عیسائی دنیا میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس میں لڑائیاں چل رہی تھیں۔ یہ دور پھر آگے جب تجارت بڑھ گئی تو پھر برٹین کا یہ 19 سینچری میں 19ویں سینچری تک آتے آتے انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا، صنعت یہاں پہ زبردست آگے بڑھے، ترقی کی، انہوں نے ترقی کی، تعلیم میں آگے بڑھے، مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب تعلیم میں آگے بڑھے، ترقی کی، بہت سے ملکوں پہ قبضے کیے انہوں نے، یہی دور ان کے انڈسٹریلائزیشن کا ہے کہ وہاں پر یورپ میں انڈسٹری شروع ہوئی، خاص طور سے برٹین کے اندر صنعتیں، ہتھیار بنانے شروع کیے، دوسری اور ایجادات ہوئیں۔ ادھر یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ جگہ جگہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، قوموں کے اندر آگے یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام بھی پہنچ رہا ہے انہیں۔ مذہبی تھے تو یہ بائبل تو ان کے پاس تھی، لیکن جیسے قرآن آپ کے پاس ہے، وہ شیعہ اور سنی لڑ رہے ہیں، اور اہل حدیث اور حنفی لڑ رہے ہیں، اور بریلوی اور دیوبندی لڑ رہے ہیں، اور اب کچھ نئے گروپ شروع ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے آگے کسی اور چیز کی نہیں مانیں گے، وہ اور دوسرے گروپ لڑ رہے ہیں۔
تو یہ جو لڑائی، جیسے آپ کے یہاں یہ لڑائیاں ہیں، اس کے باوجود کہ قرآن شریف موجود ہے، قرآن کی بنیادی تعلیمات ساری موجود ہیں، ان کے پاس بالکل سیف نہیں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کی زاہدانہ زندگی، ان کی دولت سے الگ رہ کر لوگوں کی مساوات، ان کا یہودی جو عالم اور وہ یہودی مشائخ ہوا کرتے تھے، ان کا کرپشن حضرت عیسیٰ کو برا، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان کی سادگی، سمپلسٹی، ان کی دنیا سے دوری اور ہٹنا۔ اسلام نے دنیا سے دوری اور ہٹنے کو تو نہیں کہا تھا، لیکن کچھ ضابطے دیے تھے، اب اسلامی قانون بھی پہنچنے لگا ان کے یہاں، اور وہ عوام کی طرح نہیں تھے کہ وہاں پہنچ گیا تھا، کہیں آیا ہوگا قرآن ہمیں معلوم نہیں۔ یہ ان خواص میں سے ہوا کرتے تھے کہ جن کے پاس جو سب چیزوں پر نظر رکھتے تھے۔ ان کے یہاں کے پھر اس کے بعد ادھر یہ پھیلتے جا رہے ہیں قوموں کے اوپر اور ان پہ ظلم کر رہے ہیں، پہنچ گئے یہ 19 سینچری کے اندر، امریکہ کے اندر بغاوت ہوئی 18 سینچری میں، ان کو وہاں سے ہٹنا پڑا، امریکہ کو چھوڑنا پڑا 19 سینچری میں، اسے چھوڑنا پڑا، اور لیکن ادھر آسٹریلیا اور افریقہ اور ادھر کے بہت سے حصے آ گئے، جن کے اندر گھس گئے انڈیا، ہندوستان۔ تو یہ وہ پیریڈ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر اسلامی نہ صرف تعلیمات پہنچ رہی ہیں، بلکہ ان کے اہم لوگ بھی اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تو جو اہم لوگ ان کے اس بہت ہی کٹر مذہبی حکومت کے اندر جب اسلام قبول کرنے لگے، تو اسلامی، یہ ممکن نہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات بتا نہیں رہے، انہیں سمجھا نہیں رہے، انہیں دے نہیں رہے، وہ نو مسلم۔ تو 1869 میں لارڈ اسٹینلے تھے، وہ پہلے مسلم ہوئے، مطلب ان میں سے مشہور لوگوں میں سے، مشاہیر میں سے، ہاؤس آف لارڈز کے اندر، جیسے آپ کے یہاں یہ راجیہ سبھا ہوتی ہے، ہاؤس آف لارڈز میں وہ پہلے مسلمان تھے 1869 میں لارڈ اسٹینلے۔ اور 19 سینچری کے اندر، اور پھر جو ترکی کے اندر جو ایمبیسڈر تھے، جو سفیر تھے، ان کے صاحبزادے نے اسلام قبول کیا، یہ بڑا واقعہ تھا ان کے یہاں کا۔ تو تعلیمات بھی پہنچ رہی ہیں، چیزیں پہنچ رہی ہیں، قرآن بھی پہنچا ہے، عوام تک نہ پہنچا ہو، خواص تک پہنچا ہے، عام تعلیمات اس کی بائبل کی موجود تھیں۔ اسے کہا ہے قرآن نے آج کے دور کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ ان کے پاس ان کے رسول پہنچے، ان کے پاس بھی، یعنی ان کے رسولوں کی تعلیمات پہنچی۔ تو کہا قرآن نے کہ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات، زمین میں گھومے پھرے نہیں، ان سے کہیں زیادہ جو اب ہیں، ان سے کہیں زیادہ پاور تھی، وہ گزرے۔ قریش سے تو کہا کہ تم سے کہیں زیادہ پاور تھی ان کے عاد و سمود کے پاس جو گزرے، تو آپ سے کہا یہ جو پہلے قومیں گزری ہیں، تمہارے پاس اس وقت جو پاور ہے، اس وقت جو امریکہ کے پاس پاور ہے، تمہارا ہندوستان پاورفل ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کیا ہے طاقت میں؟ وہ تھے جنہوں نے دنیا کے ایک حصے لے کر دوسرے حصے تک قبضے کیے تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، انہوں نے زمینوں کو کھودا تھا، جوتا تھا، بسایا تھا، اور ایسے اس سے زیادہ بسایا تھا جیسا تم بسا سکتے ہو۔ انہوں نے، تم یہاں پر اپنے یہاں علاقوں کے اندر یہاں کچھ بستیاں بسا لیتے ہو، انہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی نوآبادیات اپنی کالونی سے بسائی تھیں۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور رسولوں کی تعلیمات بھی واضح ان تک پہنچ گئی تھی۔ تو یہ مطلب آج کے دور کے لیے یا قریب کی قوموں کے لیے وجاءتهم رسلهم بالبینات، کہ ان کے پاس واضح باتیں لے کر ان کے رسول آ گئے تھے، ان رسولوں کی تعلیمات آ گئی تھی، اسکرپچر ان کو ان کے خواص کو پہنچے تھے۔ تو یہ ہے پیریڈ۔ پہلی مسجد جو برطانیہ میں بنی، برٹین میں بنی، وہ 1860 میں بنی یہ، اور وہ جس جگہ بنی وہ لندن سے 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کے اوپر، کارڈف جو اسٹیٹ ہے ان کی، یہ کوسٹل ایریا ہے، ساحل سمندر کے اوپر، 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کے اوپر، یہ وہاں پہلی مسجد اس وقت بنی۔ اب جب انہوں نے انڈیا میں آنا، یہاں پر آئے تھے، تو یہاں سے پھر بنگلہ دیشی اور ان کو خود لے کر گئے، انڈینز کو لے کر گئے، مسلمانوں کو، اس میں مسلمان تھے بڑی تعداد کے اندر جنہیں لے کر گئے اپنے یہاں مختلف کاموں کے لیے۔ اس میں بعض بہت اچھی پوزیشن کے لوگ تھے، عام لیبر بھی تھے، اخلاقیات جو دین کو نہیں جانتے ہوں گے وہ بھی تھے، لیکن وہ بھی تھے جو دیندار تھے، علم رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ وہاں بڑی اچھی اچھی پوزیشنز کے اوپر تھے۔ بعض جو جب ان کی جنگیں شروع ہوئیں آپس میں، یورپ کے اندر ٹکراؤ شروع ہوئے، جنگیں شروع ہوئیں، ایکسپینشن اس لیے کہ فرانس آگے چل رہا تھا، پرتگال آگے جگہ جگہ قبضے کر رہا تھا،
ہالینڈ جگہ جگہ قبضے کر رہا تھا، اسپین جگہ جگہ، اب یہ بڑھنے شروع ہوئے۔ برطانیہ والے سب سے بڑی امپائر ان کی تھی، اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر ایک پیچھے ہٹ کر بہت کمزور ہو گیا۔ تو جب یہ بڑھ رہے تھے آگے، یہ ان کا پیک کا دور تھا، انتہا تھی 19 سینچری، جب یہ پورے انڈیا پہ پوری پاور کے ساتھ میں قبضہ جب ان کا ہو چکا تھا۔ پھر جو ان کی وہ جو جنگیں شروع ہوئیں، وہاں پر آپس میں جنگیں شروع ہوئیں یورپ کے اندر، ان کے ٹکراؤ کی، یہ سب ہر ایک پھیلنا چاہتے تھے، قبضے کرنا چاہتے تھے جگہ جگہ۔ ان جنگوں کے اندر اب انہیں ضرورت پڑی، وہ چھوٹا سا ملک، ان کے پاس تو اتنی فوجیں تھی نہیں، تو اب یہ جہاں قبضے کیے تھے ان ملکوں سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ہیلپ کرو، ہم آگے خیال رکھیں گے تمہارا، لیکن اس وقت ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو ان کی آرمی کے اندر میکسیمم، پوری دنیا سب سے زیادہ ان کی آرمی میں جو ان کے ساتھ میں لڑے، برطانیہ کے ساتھ میں، برٹن کے ساتھ میں، وہ مسلمان تھے۔ یہاں سے بھی انڈینز بھی جو سب سے زیادہ شامل ہوئے، مسلمان شامل ہوئے ان کی آرمی میں۔ اور پھر ادھر افریقہ میں اور ادھر ان ممالک کے اندر، وہاں سے جو یمن اور ان سے جو آرمیز ملی ہیں، وہ اس میں بھی مسلمان تھے، اور یہاں سے بھی جو تھے وہ ہندو کم تھے، مسلمان زیادہ تھے ان کی آرمی کے اندر۔ اس میں وہ لوگ بھی جو تھے، جو دیندار بھی تھے، وہ بھی تھے جو بے دین تھے اور دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، وہ بھی تھے جو دیندار بھی تھے اور علم رکھنے والے بھی تھے۔ تو ہر حصے کے اندر ان کے جو پاور والے حصے تھے، طاقت والے، اس میں ہر حصے کے اندر ان کو پیغام پہنچ رہا تھا۔ ہاؤس آف لارڈز کے اندر، راجیہ سبھا کے اندر، اہم لوگوں کے اندر اسلام آ گیا، قرآن پبلش ہو گیا، اور یہ انہوں نے جو لینا شروع کیا چاروں طرف سے، تو یہ جو حکومت کے جو بڑے ادارے تھے اور فوجی جنرل، ان میں اب ان کے درمیان میں مسلمان پہنچنے شروع ہوئے، تو دین کا پیغام انہیں پہنچنا شروع ہوا۔ مذہبی پہلے ہی تھے، عیسائیت، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہلے ہی جانتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ کرتے چلے گئے، قوموں پہ ظلم کرتے چلے گئے اور زیادتیاں کرتے چلے گئے، دوسروں پر قبضے کرتے چلے گئے، اور اصل میں سارا مسئلہ ان قبضوں کا جو تھا وہ تجارت سے شروع ہوتا تھا، دوسروں کے حقوق، دوسروں کے پیٹ کاٹ کر اپنے یہاں پیسے بھیجنا۔ انہوں نے زمین پر بہت کچھ کیا تھا، تو وجاءتہم رسلہم بالبینات، بعد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کے لیے یہ مطلب ہے اس کا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، یعنی رسولوں کے پیغام ان تک پہنچ گئے تھے۔ پھر یہ تھیں برٹش کالونیز، یہ لال رنگ سے ہیں جو ہیں، امریکہ تھا، کینیڈا پورا تھا، پھر افریقہ کا بہت سا حصہ تھا، انڈیا پورا تھا، چائنا پورا تھا، آسٹریلیا، کہ ایک طرف ایسٹ میں اور ایک طرف ویسٹ میں، جن کے کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ان کی حکومت میں سورج ہمیشہ نکلا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے تباہ نہیں کیا، اللہ ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے آپ کو اس کے قانون کے مطابق، وہ قانون تو اس کا جاری ہے، وہ خود اپنے آپ کو تباہ کرتے چلے گئے۔ قوموں کی حکومتیں ختم اللہ نہیں کرتا، اللہ نے تو قانون بنا دیا، وہ خود ختم کرتے چلے جاتے ہیں، وہ قانون اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو وہ خود قومیں ختم ہوتی ہیں تو ذات ختم ہوتی ہے، تو وہ اپنے اوپر، تو پھر اس قانون، اس کے تم نہیں دیکھتے زمین کے اندر یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ تم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوا، جب بیلنس سے ہٹتے ہیں، جو حسن کے اندر حسن اس لفظ کے اندر ہے، بیلنس، توازن، اسی کو اچھائی کہتے ہیں، عدل۔ اس کا الٹا ہے سیئہ، حسنات کے مقابلے میں قرآن سیئات لفظ لایا، سیئہ، یہ سو سے بنا ہے، تو اس کا مطلب وہ برائی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جب اس کا الٹا ہے تو اس کا مطلب وہ چیز جو عدل سے ہٹے، جو توازن چھوڑ دے، وہ برائی ہو جاتی ہے۔ اساءوا السوء، تو انہوں نے ناہمواریاں شروع کر دیں، انہوں نے یہ توازن ختم کر دیے، انہوں نے انسانوں کے اندر کالے گورے کی تفریق کی، انہوں نے انسانوں کے اندر برہمن اور شودر کی تفریق کی، انہوں نے انسانوں کے اندر کیپٹلسٹ اور جو خودکشی کرتے ہیں اور سوسائڈ کرتے ہیں غریبوں، ان کے یہ کلاس جو ہیں ان کے اندر بنا دیے، اور ایسے ہی اپنے معاملات کے اندر بھی سارے عدل اور سارے بیلنس اور سارے توازن جو تھے وہ چھوڑ دیے۔ تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کے قانون کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے قوانین کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون۔ اتنا ہی نہیں، مذاق اڑاتے تھے، کہہ رہے ہماری تو رہے گی پاور، یہ کیا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ 17 سینچری سے چلے اور 20ویں صدی میں ختم ہو گئے، وہ جو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی۔
جب اپنی پیک پر تھی تو پوری دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ مشکل سے 300 سال سے کچھ کم جہاں عروج رہا, جسے ہم عروج کہیں, بڑھنے کا سلسلہ, اور پھر اس کے بعد ہٹنے کا شروع ہو گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ چھوڑتے چلے گئے. اس سے زیادہ نہیں رہی یہ قومیں جو آگے بڑھی اور جو زیادتیاں کرتی چلی گئی. لیکن ہر دور کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاور میں ہیں اپنی زندگیوں کے اندر, جو پاور میں ہے, ایسا ہے کہ جیسے ان کی طاقت ہمیشہ رہے گی, یہ کبھی گریں گے نہیں, یہ کہیں جائیں گے نہیں. اپنے بوجھ تلے خود دبتے چلے گئے. وہ جو لڑائیاں ان کی آپس میں شروع ہوئی, انہوں نے اتنا کمزور کر دیا, پھر ان ملکوں کو سنبھالنے کی طاقت نہیں بچی. جہاں جہاں تک پہنچ گئے تھے وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اب کیسے سنبھالے انہیں. تو پھر پیچھے ہٹنے شروع ہوئے, چھوڑتے چلے گئے. اور پھر چھوڑتے چلے آنے کے بعد اپنا ملک سنبھال لیتے, وہ بھی نہیں کر سکے, اس لیے کہ اکانومی بہت ویک ہو گئی تھی, معیشت بہت کمزور ہو گئی تھی. تو خود اپنا ملک بھی, اب وہ پرانے ایسا ہوتا ہے کہ بس جیسے کوئی پرانے کوئی بڑے جاگیردار ہوتے ہیں کہ اب دبدبا تو قائم ہے لیکن قرضوں میں ڈوبے میں, ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو, بنیے کے بھی قرضدار ہو, اس کے بھی قرضدار ہو, سامنے سے تھوڑا بہت پرانا دبدبا قائم ہے. یہ حالت ہے اب, اور نیچے گرتی چلی جا رہی ہے اور پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب 300 سال رہا. بس کذبوا بآیات اللہ, اللہ کے قانونوں کو جھٹلایا انہوں نے. وکانوا بآیاتنا مذاق اڑاتے, وعد و سمود بھی مذاق اڑاتے تھے. تو شعیب السلام کی بستی, حضرت لوط علیہ السلام کی بستی والے بھی مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح کے قوم کے لوگ بھی مذاق اڑاتے تھے. اللہ کا عذاب آئے گا, اچھا لے آؤ, بڑے پاکیزہ بنتے, بڑے پاک بات, تو ہمارے پھر اتنے برے لوگوں میں رہتے کیوں, جاؤ یہاں سے. مذاق اڑاتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اور پھر یہ ہے قانون, اسے سمجھ لو کہ شروعات تو اللہ کرتا ہے, یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے تخلیق کی, ثم یعیدہ. اب اس کے دو معنی ہیں. بہت ایسا لفظ ہے جس کا بہت سی جگہوں پر اس لفظ کا اطلاق, یا یہ لفظ جو ہے, یہ ورڈ جو ہے, یہ بہت سی جگہوں کے اوپر جگہ جگہ فٹ ہوتا ہے, بہت سے حالات کے اوپر. عاد یعود, اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا پلٹنا, اور اس کے معنی آگے بڑھنے کے بھی ہوتے ہیں. معاد کہتے ہیں آخری کنارے کو, وقت کا آخری کنارہ آخرت, اسے معاد کہتے ہیں. تو ثم یعیدہ ایک بیج ہے, بڑا درخت بنتا ہے, پودا بنتا ہے, اور بڑا ہوتا ہے, پیڑ ہوتا ہے, بہت پاورفل درخت بنتا ہے, سوکھنا شروع ہوتا ہے, لائف ختم ہوتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, بیج رہ جاتے ہیں, بیج سے پھر آگے آگے نسل چلی جاتی ہے, پھر بڑے پیڑ آ جاتے ہیں. ایک ٹائم پیریڈ ہے جو کہا تھا اجل مسمى, اللہ کیا ہر ایک کی لائف پیریڈ مقرر تھا ان کا, کچھ قانون کے ساتھ میں. اگر ایسی ہوا, ایسا ماحول, اتنا پانی یہ ملے گا تو آگے بڑھیں گے, ورنہ اور پہلے ختم ہو جائیں گے. پھر وہ بیج نسل آگے چلاتے چلے جائیں گے, جو بیج وہ چھوڑیں گے. بیج کو اگر صحیح ماحول ملے گا تو بڑھے گا, ورنہ ختم ہو جائے گا, آگے بڑھے گا. اور پھر اس کے بعد اس کی ایک لائف ہے, اس لائف کسی کے ساتھ میں ختم ہو جائے گا. ریپروڈکشن, تو یہ لوٹ لوٹ کر آنا یعیدہ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ شروعات کرتا ہے اور پھر وہ اس کا ریپروڈکشن, وہی نسل آگے بڑھ بڑھ کے آگے بڑھتی ہے, بیج چھوڑ جاتی ہے, پھر وہ اور آگے بڑھتی ہے, آخری کنارے تک جاتی ہے. ایسے ثم الیہ ترجعون, کتنے ہی آگے بڑھ جائیں لیکن اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے, اسی کے قانون کے مطابق پھر ختم ہو جانا ہے, اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. ایسے قومیں ہیں, بڑھتی ہیں, عروج ہوتا ہے, ختم ہو جاتی ہیں, پھر اسی کے قانون کا سامنا کرنا ہے. ایسی قوموں کے ساتھ میں ہوتا ہے یہ. اور پھر اس کا ہی یہ مطلب بھی ہے کہ پھر ایک بار خلق کی ابتدا کی, ایک بار جیسے کیا تو ایسے ہی پھر سب ختم ہو جائیں گے. ساری دنیا بھی ایک دن جیسے آگے بڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گی, اور پھر لایا جائے گا, دوبارہ لایا جائے گا. یہ تمام دنیا کی جتنے لوگ پیدا ہوں ان کی آخرت ہوگی. ثم یعیدہ, وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا. ثم الیہ ترجعون, اور پھر اس کے قانون کا سامنا کرنا ہے, آخری انصاف ہوگا. یہاں جو آتے رہتے ہیں, لوٹ کر آتے رہتے ہیں, ان کے انصاف ہوتے رہتے ہیں. ثم الیہ ترجعون, اللہ کا یہ قانون اس شکل میں جاری ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب دیکھیں قیامت لفظ نہیں کہا, اور اصل میں تو قیامت بھی اس دنیا کے اندر بھی قیامتیں آتی ہیں, قیامت بھی یہاں فٹ ہوتا ہے, لیکن ساعت وہ گھڑی, وہ مومنٹ, وہ پل, وہ انقلاب کا لمحہ, انقلاب کا مومنٹ, ریولوشن کا مومنٹ. یوم تقوم الساعۃ, جب وہ ہو جائے گا کھڑا, جب وہ قائم ہو جائے گا. اس دنیا کے بعد وہ آخری قیامت, قیامت کبریٰ, بڑی قیامت, اصل قیامت قائم ہو جائے گی. یبلس المجرمون, اس دن جو مجرم ہوں گے, جنہوں نے جرم کیے ہوں گے,
وہ دیکھیے اسی لفظ سے یبلس بلس بے لام سین لاسا، اسی سے ابلیس بنا ہے. یبلس، ابلیس کے معنی ہیں وہ جو نا امید ہو گیا اللہ کی رحمت سے. جب قرآن شریف میں جہاں جہاں جس جس جگہ وہ آدم و ابلیس والا قصہ ہے، جب اس کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور وہ اس نے نافرمانی کی اور اکڑا اور نہیں مانا، اور پھر اللہ نے کہا چلو نکلو یہاں سے، ان سب جگہوں پر اسے شیطان نہیں کہا گیا، اسے ابلیس کہا ہے. اس کی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، معافی نہیں مانگی، پلٹا نہیں. یہ نا امیدی تھی کہ اب تو آ گئی نا ہمارے حصے میں سزا آ گئی، اب آ گئی تو پھر اس کی رحمت کی امید نہیں کہ آگے بچیں گے نہیں تو پھر اچھا یہ کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ نا امیدی لے جاتی ہے سرکشی کی طرف. نا امیدی دو چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. یہ نا امیدی کہتے ہیں ڈپریشن. ڈپریشن دو طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے. یہاں بھی ہمارے سائیکالوجسٹ میڈیکل ڈاکٹر جانتے ہیں، جہاں ڈپریشن دو طرح کے ریئیکشنز پیدا کرتا ہے. یا تو ایک طرف بیٹھ جاتا ہے آدمی سب کاموں کو چھوڑ کر، اور یا باغی ہو جاتا ہے، بغاوت ہو جاتی ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے، مار دھاڑ اور پیٹنا اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ توڑ دیا، یہ لیا، یہ اٹھا کے لے گیا. یہ دو طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر ڈپریشن میں. تو وہ ڈپریشن میں آ گیا اور اس کے اوپر جو ریئیکشن ہوا وہ ہوا ایگریشن، جارحانہ. اجا اسے بھی بھڑکاؤ، اسے بھی میں بہکا دوں گا، اسے بھی راستے پہ نہیں رہنے دوں گا. وہاں سے وہ شیطان کہلایا. شیطان کے معنی سرکش، باغی. یہ صفاتی نام ہے. پہلے ابلیس تھا، ڈپریشن میں گیا، وہاں سے اس کے اندر بغاوت، جارحانہ ایگریشن آیا. وہ ایگریشن جہاں سے آیا وہاں سے شیطان کہلایا. اس کے آگے کہیں اسے ابلیس نہیں کہا. جہاں سے وہ باغی ہو گیا وہاں سے پھر ابلیس نہیں کہا، ہر جگہ شیطان کہا ہے اسے. تو یوم تقوم الساعۃ، جس دن وہ انقلاب کی گھڑی آ جائے گی، جس دن وہ آخری وہ مومنٹ آ جائے گا فیصلے کا، یبلس المجرمون، اس دن نا امید ہو جائیں گے سارے مجرم، ابلیس ہو جائیں گے سب. اس دن اللہ پھر انہیں کوئی امید نہیں بچے گی کہ اب کوئی امید باقی بچی. جتنے بھی آج یہ طرح طرح کے لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، وہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ مایوسی آئے گی. وہ قیامت بھی اور اس دنیا کے اندر جتنے بڑے انقلابات کے بعد پھر قومیں ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اس دن پھر وہ ان کے اندر کچھ بچتا نہیں کہ اب ہم کچھ کر سکتے ہیں. وہ پھر نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. اس دن ان کے ساتھ میں یہاں اس دنیا کے اندر جگہ جگہ قوموں کے ساتھ انصاف ہوتے رہتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور اس وقت پھر وہ جتنے شریک تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. شفعاء، ان کے شفاعت کرنے والے ان کے شریک نہیں ہوتے. شفیع کہتے ہیں، اس کے عربی کے اندر مطلب ہے ساتھ کھڑے ہونے والا. اب کہیں ہے کسی جگہ پر کسی سے جھگڑا ہے ان کا کہ یہ ڈر ہے بہت کہیں بدتمیزی نہیں کرے، ان کا فکر مت کرو، ہم ساتھ کھڑے ہیں، آ گئے ہم ساتھ میں ہیں. تو یہ ساتھ کھڑے ہونا جو ہے، یہ ساتھ کھڑے ہونے کو ایک سے دو ہو جانا، اسے کہتے تھے شفا. قرآن میں والشفع والوتر، وتر مانے سنگل، اسی سے وتر بنا ہے طاق، لفظ وتر، اور شفا دو ہو جانا، ایک سے ساتھ میں ایک اور آ گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو ہیں پھر سب غائب ہو جائیں گے. جو کہتے تھے ہم کھڑے ہیں فکر مت کرو ہم ہیں، وہ ہوا ہو جائیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے گئے کدھر. جب فیصلے کا دن آئے گا، اس لیے کہ اس فیصلے سے، اس انجام سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر پنجے جھاڑتے ہیں، پھر الٹی ایکسکیوز دیتے ہیں. یہاں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ جو پاور میں تھے، جب ہٹ جاتا ہے نا، تو ہم ان کے ساتھ میں نہیں تھے. وہ جو ساتھ میں رہے ہمیشہ، وہ ان کے اسٹیٹمنٹس آنے شروع ہوتے ہیں، ہم تو ان کو منع کرتے رہے، ہم تو ان کے ہمیشہ خلاف تھے. تو وہ پھر اس وقت ساتھ میں کھڑے نہیں ہوتے. جب ڈاؤن فال آتا ہے تو ڈاؤن فال میں سب الگ ہٹ جاتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے شروع ہوتے ہیں. وہ جو ساتھ مل کر ظلم کرتے تھے، بڑے وہ تھے، یہ ساتھ میں مل کر کرواتے تھے، بڑا بنایا انہوں نے. اب جیسے ہی دیکھتے ہیں جھٹکا لگا تو پھر ایک ایک کر کے ہٹنے شروع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے ساتھ تو کبھی نہیں تھے ہم. تو پھر ساتھ میں نظر نہیں آتے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وہ خود اپنے شرکا کے منکر ہو جاتے کہ یہ تو تھے ہی ایسے، یہ بیکار تھے، یہ ہمارے ساتھ ہم تو پہلے نہیں لینا چاہتے تھے، اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہتے تھے.
یہ حالت یہاں پر ہوتی ہے اس وقت، پھر یہ جو گٹھ جوڑ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جن سے پاور ملی تھی. اور وہاں پر بھی یہاں پر جنہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، جنہیں اللہ کی طاقت کے اندر شریک کرتے تھے اس قیامت کے اندر، قیامت کبریٰ کے اندر، وہ سب ہوا ہو جائیں گے ان کے شریک. اور ان کے شریک جو ہے وہ خود ان سے منکر ہو جائیں گے، ان کو نظر نہیں آئیں گے کہ اب کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ ان کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن وہ ساعت آئے گی، وہ گھڑی آئے گی، وہ انقلاب کی گھڑی آئے گی، جب قوموں کے انصاف سامنے یہاں پر آ جائیں گے تو پھر ان میں آپس میں تفرقہ ہوگا. یتفرقون، ساتھ کھڑے، شفیع ساتھ کھڑے ہونے والا، بھی تفرقہ ہوگا، الگ الگ جدا ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں نکل رہی ہیں. یہی وہاں پر بھی ہوا، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے اس قیامت کبریٰ میں بھی. انہوں نے کیا تھا، یہ اگر ہمیں ساتھ میں نہیں، یہ اگر انہوں نے نہیں بھڑکایا ہوتا تو ہم برباد نہیں ہوتے. یہ اصل میں تو یہ تھے ذمہ دار، ہم نہیں تھے. اب وہ کہیں گے کہ یہ تھے ہی، یہ خود مجرم تھے، بڑا تو ہمیں بنایا ہی انہوں نے تھا، یہ ساتھ میں نہیں آتے تو ہم بڑے کہاں سے بنتے. انہوں نے ساتھ دیا تھا، اپنے مفاد کے لیے دیا تھا، یہ اندر سے مجرم تھے. تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے بجائے ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، تو وہاں بھی ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے. یہاں دنیا میں بھی وہ قیامتیں، وہ ساعتیں، وہ انقلابات آتے رہتے ہیں جہاں پھر بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے بجائے ساتھ کھڑے ہونے کے. یہ خرابیاں تھیں، ان کی غلطیاں تھیں، ان کی غلطیاں تھیں، ان کی تھی، تو وہ پھر ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور جنہوں نے جو اس کے قانون میں ایمان لائے تھے اور اسی کے مطابق عمل بھی کیے تھے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. روضہ کہتے ہیں ہری بھری جگہ جہاں پانی ہو، اسے روضہ کہتے ہیں. پانی ہو، دور تک کہیں پانی نہیں ہو، کسی جگہ پانی ہے اور وہ جگہ سرسبز و شاداب و ہری بھری بھی ہو، اسے روضہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. اور کہیں اگر کوئی عیش آرام سے رہتا ہے تو چہرے پر ایک سرخی آتی ہے، چہرے پہ لالی آتی ہے کہ بڑے عیش سے رہ رہے ہیں، تو وہ آثار چہرے پر نظر آتے ہیں. یہ تو پرماننٹ رہنے پر تھوڑی دیر کے لیے. کہیں اگر اس میں سے ڈیزرٹ میں سے نکل رہے ہیں یا بڑی گرم ہواؤں میں سے آ رہے ہیں جہاں کہیں پانی ملا نہیں تھا، اور اس کے بعد کہیں آ کر اے سی مل گیا، یہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہے، اب ہری بھری جگہ ملی، وہ گرینری ملی، تو فیس پر ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے. تو ایسی خوشی جو آرام کی وجہ سے جو چہرے پر نظر آنے لگے اسے کہتے ہیں حبر. یخبرون، تو اس جگہ، اس سرسبزی کے اندر، اس اطمینان کے اندر، اس سیٹسفیکٹری لائف کے اندر، وہ جس کے اندر ایک دم سے خوشی فرحت کا احساس ہوا، وہ چہرے کے اوپر نمایاں ہو جانے لگے. ان کی حالت ایسی ہوگی، چہروں سے معلوم ہوگا کہ اب پہنچ گئے، یہ آرام کی جگہ پر پہنچ گئے. وہ جو قانون پر کو ماننے والے لوگ ہوں گے، قانون میں ایمان لانے والے لوگ ہوں گے، اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہوں گے، ایمان کہتے ہی اسے ہیں. تو وہ آخری قیامت میں بھی اور یہاں دنیا میں بھی قوموں کی جو عدالتیں ہوں گی اور ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس میں پھر ان لوگوں کے چہروں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ آرام کی جگہ پر پہنچ گئے، اب صحیح جگہ پہنچ گئے، بڑی کشمکش سے نکل کر، جدوجہد سے اور لڑائیوں سے اور کن سے ظلموں سے نکل کر یہاں پر ابھر کر آئے. اما الذین کفروا، اور جنہوں نے جھٹلایا تھا، جنہوں نے ناشکری کی تھی، جن کے جو پہلے عیش میں تھے، وکذبوا بآیاتنا، ہمارے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے تھے، ولقاء الآخرہ، اور اپنے انجام، اس ملاقات، وہ ملاقات جو اینڈ میں آنے والی ہے، آخر میں آنے والی ہے، بعد میں آنے والی ہے، اپنے انجام کے منکر تھے، اسے جھٹلاتے رہے تھے. فاولئک فی العذاب محضرون، وہ ہیں جن کو عذاب پر حاضر کیا جائے گا، وہ اس وقت پھر بچ نہیں سکیں گے. اب تو عدالت کے بعد پھر اب انجام سامنے آ گئے. ایسے ہی لوگوں کی عدالتیں ہوتی رہتی ہیں، قوموں کی عدالتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کی عدالت آخر میں ہوگی. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. سبحان اللہ، دیکھیں پھر میں آپ کو یاد دلا دوں، سبحان کا سبحہ، سبحہ کے معنی تیزی سے گزرنا، اس سے ہی تسبیح کے دانے، یہ جیسے تسبیح کہنے لگے آپ، اس کا نام تسبیح کبھی نہیں ہوا کرتا تھا، بہرحال ہو گئی ہے، یہ بجوسیوں اور ایرانیوں سے آئی تھی. اس کے دانے تیزی سے گرتے ہیں تو یہ سبحہ تیزی سے، اس لیے تسبیح اس کا نام پڑ گیا. اب چونکہ اللہ 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 یا کوئی بھی اس کے اندر ساتھ میں اللہ کے کوئی صفاتی نام بھی ساتھ میں چونکہ شامل ہوتا ہے، تو اس لیے تسبیح جو ہے وہ اللہ کا نام بہت لینے کو تسبیح کہنے لگے. یہ تسبیح اس لیے پڑ گیا نام.
کل فی فلک یسبحون، یہ سارے پلانٹ یہ سب یسبحون بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہے ہیں اپنے اپنے، یعنی اس کے قانون کے مطابق بڑی تیزی کے ساتھ میں عمل کر رہے ہیں۔ اصل میں سبح کے اصل معنی یہ تھے کہ اس کے کام میں بڑی پھرتی، مستعدی اور تیزی کے ساتھ میں، چوکسی کے ساتھ میں لگ جانا، یہ تسبیح ہے اصل۔ اس سے پھر لفظ بنا ہے سبحان، جس کے لیے سب لوگ تیزی کے ساتھ میں کام لگے وہ ان سب سے اوپر ہے، وہ ان سے اوپر ہے، اس کی شان زیادہ بلند ہے، جس کے لیے باقی سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو باقی جس کے لیے جو کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو لگے ہوئے ہیں وہ ضرورت مند ہے، جس کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ سارے، اور کمیاں ان کے اندر ہیں، اور وہ اوپر وہ پہنچا ہے جس کے اندر کوئی کمیاں نہیں ہیں۔ تو ساری کمیوں سے پاک ہو جانے والا وہ سبحان، وہ کیفیت وہ ہے سبحان اللہ۔ تو پھر حین تمسون وحین تصبحون، چاہے شام ہو تمہاری اور چاہے تمہاری صبح ہو، تمہاری شام ہو اور چاہے تمہاری صبح ہو، اور آگے وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے۔ میں پھر اسے واپس لا کے درسا بات جو مطلب ان دونوں آیات کا مفہوم نکلتا ہے وہ پھر میں عرض کروں گا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے حمد ہے۔ ابھی میں نے تسبیح یا سبحان کا مطلب بتایا تھا، حمد بھی سمجھیے، ہا م د حمد، یہی الفاظ ہیں، انہی سے ایک دوسرا بنتا ہے مدح، مدح، مدح بھی تعریف کو کہتے ہیں، کسی کی مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، حمد بھی تعریف ہوئی۔ لیکن حمد وہ تعریف ہے کہ جو کرنی نہیں پڑے، بلکہ چاروں طرف وہ اس کی طاقتوں، اس کی قوتوں، اس کی صفات کی وہ چیزیں ہوں کہ ہر طرف تعریف کا ماحول تو خود بن گیا، کوئی منہ سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور مدح جو ہے وہ جھوٹی بھی ہوتی ہے، سامنے بیٹھ کر چاپلوسی کر لی، تعریف کر رہے ہیں۔ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اس کا جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے وہ تمہارے اسی کے لیے تعریف ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بے جان کوئی اس کے لیے اس کی کوئی جسے کہہ رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں سب، قرآن نے کہا آسمان اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو سب تسبیح کر رہے ہیں، سب اسی کے لیے تیزی کے ساتھ میں گردش میں، اسی کی جو اس نے ان کے لیے پروگرام مقرر کیا اسے پورا کرنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اس سے ہی وہ ایسا ایک سسٹم وہ بنا ہوا ہے جس کے اندر کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، سب حق پر قائم ہے۔ تو اس کائنات میں تو خود بخود یہ ان کا عمل اس کی تعریف کو ظاہر کر رہا ہے، ان کا یہ کرتے چلے جانا، یہ ہے اس کی حمد۔ یعنی کہ کسی کو کچھ کرنا پڑے، وہ منہ سے کچھ کہنا پڑے، کوئی منہ سے کہے نہیں کہ اس کی تعریف تو چاروں طرف ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں وعشیوں وحین تظہرون، اور جب تمہارا تیسرا پہر ہوتا ہے، جب تمہاری دوپہر ہوتی ہے، جب تمہاری صبح ہوتی ہے، پہلے کہا تھا جب تمہاری شام ہوتی ہے، اسی کی پاکی، اسی کی اونچائی، اسی کے لیے سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب تمہاری تیسرا پہر آتا ہے اور جب تمہاری ظہر، تمہاری دوپہر ہوتی ہے، اس وقت بھی آسمانوں اور زمین کے اندر اسی کا قانون چل رہا ہوتا ہے، اسی کی حمد ہوتی ہے۔ کا مطلب کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو جس سے اس کی تعریف خود بخود پوری کائنات میں ظاہر نہیں۔ یہ تمہارے سارے الگ الگ اوقات ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے، پیچھے قوموں کا ذکر نہیں چل رہا تھا، ایسے ہی قوموں کی صبح ہوتی ہیں، قوموں کی دوپہر ہوتی ہیں، قوموں کی سپہر ہوتی ہیں، قوموں کی شامیں ہوتی ہیں، بدلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اس کے اندر یہ اشارہ بھی موجود ہے۔ اس میں یہ بھی موجود ہے سماوات والارض، آسمان و زمین، یہ کیا ہے؟ مقام، جگہ ہے نا۔ اور یہ بھی وقت کیا بتائے؟ صبح، دوپہر، تیسرا پہر، شام، یہ وقت ہے۔ اسے کہتے ہیں، یہ ہماری زیادہ کمپریہنسو لینگویج میں ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان۔ مکان آسمان و زمین، زمانہ، ٹائم، یہ صبح سے لے کے شام، ٹائم اینڈ اسپیس۔ تو ایسے قوموں کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے، پہلے کہا ہے اجل مسمن، ایک وقت مقرر ہے، اور قوموں کی اپنے اپنے مقامات، جگہ، پلینٹس کے، چیزوں کے، لوگوں کے، وہ مقرر ہیں۔ لیکن یہ سب اس کے قانون سے ایسے بندے میں کہ ویسے ہی چل رہا ہے سب کچھ، کہ اس کی ہم ساری کائنات کے اندر خود بخود کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعریف اس سارے قانون سے ساری خود بخود ظاہر ہے پوری یونیورس کے اندر۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، زندہ میں سے، زندگی میں سے موت نکالتا ہے، موت میں سے زندگی نکالتا ہے۔ یہ سلسلہ تم دیکھتے چلے جا رہے ہو۔ یہ پاپولر کے پیڑ آپ کے چاروں طرف، یہ پلانٹیشن سارے کھڑے ہوتے ہیں، سوکھی لکڑی بن جاتے ہیں،
ایسا کہ آپ توڑیں تو چٹ سے آواز آئے گی. اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی زندگی کا ایک رمق، ایک ذرا سی سانس بھی نہیں ہوتی. کوئی نظام نہیں چل رہا، کوئی پانی ان میں سے نیچے جڑوں میں سے اوپر نہیں جا رہا، کوئی ڈائٹ نہیں جا رہی، پتے سارے جھڑ چکے، بالکل ڈیڈ ہے. اور کئی مہینوں وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک سینٹی میٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا، ڈیڈ ہو چکا. پھر زندگی آ جاتی ہے اور بڑی تیزی سے جاتا ہے اوپر، ہرا بھرا ہونے کے بعد. یہ موت میں سے زندگی جو ہے وہ برآمد ہوتی رہتی ہے. زندگی میں سے زندگی کو موت میں بدلتا ہوا تم دیکھتے رہتے ہو، وہ زندگی میں سے نکلتی ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین جو ہے اپنے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہوتی رہتی ہے. یہ تم دیکھتے رہتے ہو. یہ بتایا قوم، یہ بھی قوموں کے بارے میں بتایا، قومیں مردہ ہوتی رہتی ہیں، قومیں زندہ ہوتی رہتی ہیں. اسے قرآن نے جگہ جگہ اسے زندگی کہا ہے. جہاں اللہ کے نظام کو سمجھنے لگ جائیں، اس کے مطابق چلنے لگ جائیں تو زندہ ہو گئے، ورنہ مردہ ہو گئے. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ مردہ قوموں میں زندگی کے آثار آ جاتے ہیں، زندگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ایک تلکل ایام نداولھا بین الناس، قرآن نے کہا یہ زمانہ ہے، ہم دنیا کے انسانوں کی قوموں میں اس کو گردش دیتے رہتے ہیں، اس نظام کو کہ اب اوپر پہنچ گئی، پھر نیچے آ گئی، پھر دوسری اوپر پہنچ گئی، ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ نیچے آ گئی. تو یہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جیسے یہاں زندگی میں سے موت، ایسے ہی تمہیں ایک دن سب مردہ ہو جاؤ گے، تمہیں نکال کے کھڑا کر دیا جائے گا. یہ تو قیامت کبریٰ کی بات ہوئی، لیکن یہ یہاں پر بھی اگر قوم مردہ ہے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، اور کھڑی ہو سکتی ہے اور پھر نکالی جائے گی. ایک حصہ مردہ ہو جائے گا اور پھر وہ تو ختم ہو گیا، اسے سمجھ لیجیے اپنی قبروں میں پہنچ گیا. ایک دوسرا حصہ اس میں سے نکل کر آئے گا. جو یہاں پر بڑے ہو رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، یہاں گزرا وہ دور گزرا جب پوری دنیا کے اندر اسلامی امپائر تھی. میں پیچھے کی ہسٹری، جو پیچھے جو آیات گزری اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ابھی یہاں تک آتے آتے، کہ پھر وہ اسلامی امپائر ختم ہو گئی، پھر یہ آئے، دوسرے آئے، یہ بھی سب اب سمٹ گئے. اب کچھ اور بڑھ رہے ہیں آگے. اب ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے، اب چائنا آگے بڑھ رہا ہے. وہ لوگ ماننے لگے کہ آگے فیوچر ان کا ہے، دنیا ان کی ہوگی، ان کے قبضے میں جائے گی. اب اس آثار کو دیکھنے کے بعد یہاں پر جو قوم بڑھی ہے انہوں نے زیادتیاں شروع کر دی، انہوں نے ظلم شروع کر دیے. اس کی ایک مدت ہے، کہا اجل مسمن، ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کا. صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، تیسرے پہر ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے. اس کی بھی ایک مدت ہے، اور اس مدت اس کا بھی ایک قانون ہے کہ کیا کریں گے، رک جائیں گے، آگے بڑھیں گے، نہیں رکیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے. لیکن اس میں سے نکلیں گے کون؟ مردے میں سے زندہ کون ہوں گے دوبارہ؟ جن کے اندر زندگی کے آثار ہوں گے وہ مردہ ہوں گے. وہ بھی ہوتے ہیں بیج، وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر پھل نہیں لاتے، جو پیڑ نہیں بنتے. اور بیج وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر پانی ملتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور پودے بن جاتے ہیں. تو ایک حصہ ان میں سے جو مردہ ہو گیا، وہ اس میں سے لکڑی گری، اس کے اندر ایسے پتے ہیں چورا چورا ہو کے، وہ تو سب زمین بن گئے. لیکن وہ حصہ جس کے اندر زندگی تھی وہ بہت چھوٹا سا تھا، اور وہ پھر آگے پودے بنتا ہے اور درخت بنتا ہے. تو یہاں پر یہ زیادتیاں کریں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. ان میں سے پھر زیادتیاں اپنے اوپر انہوں نے کر ڈالی جو یہاں پر مسلمان کہلاتے تھے. جو مسلمان کہلاتے تھے انہوں نے اسلام کے نام پہ پاکستان بنایا، انہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر ڈالی. تو کہیں پر عمریں بہت تھوڑی سی ہوئیں، اس کے حساب سے جو اللہ کا قانون ہے کہ کتنا چلیں گے آگے. یہ پوری قوم جو مسلمانوں کی تھی، جو مسلمان کہلانے لگی تھی، آگے بڑھی، بڑھتے 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 پھر زوال ہوتے ہوتے اس کی مدت رکھی تھی 1500 سال. 1000 سال بعد زوال اسٹارٹ، 1500 سال پہ ختم. لیکن امت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نیا رسول نہیں آئے گا. تو پھر وہ بیج نکلیں گے، اور وہ بیج سے جو پودے بن جائیں گے، اور پودے سے درخت بن جائیں گے، پھر دوسرے آ جائیں گے سامنے. تو وہ موت میں سے زندگی برآمد ہوگی، اور جو زندہ تھے وہ سڑ گل کے ختم ہو جائیں گے، ان کی موت کا وقت آ جائے گا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تمہیں نکالا جائے گا. اب یہ تو تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تمہارے اندر وہ بیج، وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے کہ وہ پانی سے اور وہ پھل پھول جائے اور آگے بڑھ جائے. ہم آیت نمبر 19 تک پہنچے، 19 تک پہنچے، سورہ روم کی، الروم، سورہ نمبر 30 کی. یہ قانون عروج و زوال بتائے، اوپر چڑھنے کے، جانے کے اور نیچے کے. تو اس صورت کے اندر جگہ جگہ پھر کائنات کی بہت سی چیزیں، تمہاری انسان کی سوشل لائف کی بہت سی چیزوں کو مثال دے دے کر بتایا، دیکھو اس میں بھی اللہ کا قانون، اس میں بھی کہا یہ سب ہماری آیات ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی. تو یہ صورت کے اندر بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، پھر آگے ہی بتاتے چلے گئے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 سے سورہ نمبر 30 کی پھر شروع کریں گے. سبحان اللہ.